کے علاوہ ان بچوں کے اندر لائٹ سینسٹیوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. چونکہ کاغذ سفید رنگ کا ہے, اس پہ کالے رنگ کی پینسل سے لکھا جاتا ہے عام طور پہ, تو وہ دونوں کا کنٹراسٹ ایسا ہے کہ جو ان کو تکلیف دیتا ہے. اور یہ کنٹراسٹ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر زیادہ شارپ ہو تو ان کو لفظ ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں, آگے پیچھے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, جمبلڈ اپ نظر آتے ہیں. تو اس لیے بعض دفعہ یہ بچے اس کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ شیڈو بنا کے اس کے آگے رکھتے ہیں کاغذ کے اوپر. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انہیں ایسے کلر پینسل کی اجازت دے دی جائے. چونکہ بعض اسکولز میں ہوتا ہے نا کہ آپ نے صرف نیلا ہی استعمال کرنا ہے یا کالا ہی استعمال کرنا ہے وائٹ کے اوپر, تو ان کے لیے یہ اسپیشل اجازت ہوتی ہے کہ یہ ایسا کلر استعمال کریں جو اتنا کنٹراسٹ میں نہ ہو اور ان کو لفظ جو ہے نا تیرتے ہوئے اور ہلتے ہوئے اور موو کرتے ہوئے نظر نہ آئیں. تیسری بات ان بچوں میں یہ ہوتی ہے, لرننگ ڈسیبلٹی میں ڈسلیکسیا والے بچے ہوں یا ڈسپریکسیا کے بچے ہوں, ان کے اندر ڈس آرگنائزڈ ہوتے ہیں, میسڈ اپ ہوتے ہیں. اب ان کا اسکول بیگ دیکھیں گے, اب ان کا روم دیکھیں گے, ان کا بیڈ روم دیکھیں گے, ان کا بیڈ دیکھیں گے یا ٹیبل جہاں یہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, چیزیں انہوں نے میس اپ کی ہوتی ہیں. اس میس اپ کرنے کی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ دے آر آلویز انڈر اسٹریس, کہ ہر وقت ان کو بہت زیادہ ٹائم 5 گنا زیادہ انہیں نارمل بچوں کی نسبت پڑھنا پڑتا ہے. چونکہ کریمنگ کی, یاد کرنے کی ان کے دماغ کے اندر کمپرومائز صلاحیت ہے اور ہمارا سارا ایجوکیشن سسٹم کریمنگ پہ بیسڈ ہے, اس لیے ان کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے. ان کو ہم لاجک سے پڑھا سکتے ہیں, ان کو ملٹی سینسوریل ٹریننگ سے پڑھا سکتے ہیں, ان کو ہم 3 ڈائمینشنل ویژولائزیشن سے پڑھا سکتے ہیں, ہر چیز کی لاجک بنا کے پڑھا سکتے ہیں. اسی کے اوپر بیس کر کے انہوں نے اب اس کے سلوشنز بھی نکالے ہوئے ہیں. I got to watch a football match tonight. You? Sometimes I find it hard to find my way home, but no one understands. It's always like this. It's never good enough. This kind of stuff doesn't happen to anyone else. Maybe I'm just stupid. اس کے علاوہ ان بچوں کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 50% بچوں میں ADHD یا ADD بھی ساتھ ہوتا ہے یا آٹزم ساتھ ہوتا ہے. دوسری لرننگ ڈسیبلٹیز کو موربیڈیٹی کے طور پہ کو ایگزسٹ کرتی ہیں. جن بچوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں ان بچوں کو زیادہ ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے اور ان چیزوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. اب جو بچے آپ کو ہم پہلے بول چکے ہیں کہ ADHD کیا چیز ہے, ان بچوں کی جو کنسنٹریشن سپین ہے وہ بہت کم ہے. اس لیے اگر ڈسلیکسیا کا بچہ ہے عام طور پہ وہ بیٹھا رہتا ہے اپنی کلاس میں, لیٹ بیٹھا رہتا ہے, وہ ٹیچر کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. چونکہ اس کا آڈیٹری پروسیس کمپرومائزڈ ہے, بورڈ سے لفظ اٹھا کے اس کو کاپی پہ لکھنا اور اس کو ریکال کرنا, اس میں اس کو بہت دیر لگ جاتی ہے. ٹیچر آگے چلا جاتا ہے, وہ پیچھے رہ جاتا ہے, لیکن وہ بیٹھا کرتا رہتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن جب اس کو ADHD ہے ساتھ تو وہ ایک جگہ نچلا بیٹھ ہی نہیں سکتا, تو اس کا کنسنٹریشن سپین بہت کم ہوگا. اس لیے اس وقت جب ہم ایسے بچے کو ڈیل کریں گے جو 2 چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہو تو اس کے لیے پروگرام فرق ہوگا. تیسری اس میں بات یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر چونکہ ہر وقت ڈانٹ کھاتے رہتے ہیں, یو آر لیزی, یو آر کلمزی, تو ان میں ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں. چھیڑ چھاڑ کرنا, دوسروں کو تنگ کرنا, یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور انکل اس نے میرا شرٹ تک مار دیا. حد ہو گئی, ہر روز تمہاری کمپلین, اسکول سے کمپلین, بلڈنگ سے کمپلین, گھر کے باہر باندھ رکھو تو کمپلین. آج کے بعد کوئی گھر پہ کمپلین لے کے آیا عائشان تمہیں ہنس رہا بے شرم, شیملس. 1 more کمپلین عائشان, 1 more کمپلین, سیدھا بورڈنگ اسکول میں ڈال دوں گا. دیکھا مایا, میں کھڑا ہوں تم کھڑی ہو,
پھر بھی مارا ماری کر رہا ہے. کیا حالت کر دی اس بچے کی, ٹی شرٹ پھاڑ ڈالی اس کی. تو وہ چھیڑ چھاڑ کرنے پہ, تنگ کرنے پہ یہ پک ہوتے ہیں, ڈسلیکسیا پہ پک نہیں ہوتے, وہاں تو وہ لیزی سمجھ لیے جاتے ہیں. اس لیے ٹیچرز, پرائمری اسکول کے ٹیچرز کو اور مدر کو اویئرنیس ہونی چاہیے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ہیریڈیٹری ہے, یہ وراثت میں ملتا ہے, یہ کروموسومل مسئلہ ہے, لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو انجری ہو جائے, مثلا چھوٹے بچے پہلے وہ واکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے یا کوٹس اس طرح کی نہیں ہوتی تھی, منجیوں پہ پڑے ہوتے تھے بیچارے, یا مائیں آپ کو پتہ ہے گاؤں میں کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک کپڑا یوں کر کے باندھ کے اور اس میں بچہ ڈال دیتی ہے اور وہ ہلتا رہتا ہے, ماں کام کرتی رہتی. اس میں ان کا جو سیری بیلم ہے اس کو بعض دفعہ انجری آ جاتی ہے, چوٹ آ جاتی ہے جب بچہ سر کے بل گرتا ہے, اس میں بھی یہ سمٹم آ جاتے ہیں, ڈسلیکسک وہ بھی ہو جاتے ہیں انجری والے. پھر ایک تیسری اور ایشو ہے جس میں ہارمونل ایشوز ہیں. ماں کو تھائرائڈ کا پرابلم ہے, یا ماں اسموک کرتی ہے, یا ماں کی نیوٹریشنل جو کیپیسٹی ہے وہ بہت ہی کمپرومائز ہے, اس کا آئرن لیول بہت کم ہے, تو ان بچوں کے اندر بھی اس طرح کے ڈسلیکسک کے سمٹم آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہارمونل ہے یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بچے کے اندر یہ جب ہارمونل بیلنس ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ڈسلیکسیا والے سمٹم والا آپ بوڑھا بھی دیکھیں گے جس کو سٹروک ہو گیا ہے, مطلب برین کا وہ ایریا جو ورنیکس ایریا یا بروکاز ایریا ہے جہاں پہ یہ لینگویج سسٹم ہے, وہ اگر کسی ٹیومر کی وجہ سے کمپرومائز ہو جائے, یا ہیمیپلیجیا فالج کی وجہ سے کمپرومائز ہو جائے, یا اس کو سٹروک ہو جائے, تو بھی اس طرح کے سمٹم آ جاتے ہیں. پھر ہم ان بوڑھوں کو بھی اپنا اسپیچ تھیراپی کے لیے بھیجتے ہیں, دوبارہ سے ان کی ٹریننگ کراتے ہیں, آہستہ آہستہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی برین کی ری وائرنگ ہو جائے اور یہ پہلے سے بہتر ہو جائے. ناظرین, ہم یہ پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آج جو بات ہم نے کی ہے ہم اگلے پروگرامز میں اس کو جاری رکھیں گے. ہوپ چینل کی ہیومن سائیکالوجی کی ٹیم اور مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.